بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ یہ خاتون میرے پاس آج سے تقریباً 7 مہینے پہلے آئی تھیں۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ یہ ایک گاؤں میں رہتی ہیں، کسوال ایک قصبہ ہے، اور وہاں سے ان کو پھر ایک ہسپتال میں شفٹ کیا گیا۔ اس کے بعد ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دینے کے بعد ایک اور ہسپتال میں شفٹ کیا گیا، پھر ان کو لاہور لایا گیا۔ لاہور میں پھر ان کی انجیوگرافی کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ ان کی نالیاں تنگ ہیں اور ان کا فوری طور پہ یا تو ان کی انجیوپلاسٹی کروائیں یا ان کا بائی پاس کروائیں۔ اب ان کے بیٹے جو ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیکنڈ اوپینین لینا چاہتے ہیں، اور پھر وہ میرے پاس آئے۔ جی، مائی سیلف احمد خان اوان، لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ والدہ صاحبہ کو 21 جولائی 2023 کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ تو 2 بھائی تھے جو وہاں سے کسوال سے انہیں سائیوال لے کے آئے، وہاں ایس کے انجیکشن لگا۔ پھر میں لاہور سے سائیوال گیا، وہاں سے والدہ صاحبہ کو لے کے یہاں آیا تو انجیوگرافی کروائی گئی۔ وہاں سے اندازہ ہوا کہ فوراً ان کے جو سٹنٹ ہیں وہ ڈلوائے جانے چاہیے۔ اسی وقت اگر آپ یہ سٹنٹ نہیں ڈلواتے تو آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ کسی بھی صورت وارڈ تک نہیں پہنچے گا۔ جو ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے ان کے ساتھ میں کوارڈینیشن میں تھا۔ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ فی الحال اس طرح کا کوئی ڈیسیجن نہ لیں، تو میں والدہ صاحبہ کو وہاں سے واپس لے کے آ گیا۔ اب اس کے بعد جو تھرو آؤٹ جتنے رپورٹس کروائی تھیں، جو انجیوگرافی کی رپورٹ تھی، اس کے مطابق جب ہم نے بڑے ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کیا تو ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ فوراً سٹنٹ ڈلوانے کی بجائے جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس کی بجائے آپ ہارٹ سرجری کی طرف چلے جائیں۔ لیکن وہ بھی جو ان کی رائے تھی، جو ان کا مشورہ تھا، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس کے بعد ہم اپنے فیملی ڈاکٹر کے ریفرنس سے ڈاکٹر جوید سبزواری صاحب کے پاس حاضر ہوئے۔ تو اس وقت سے لے کے جو انہوں نے 3 ماہ کا ایک پلان دیا، اس پلان کے مطابق ہم نے ہر قسم کی جو ان کی طرف سے پرہیز بتائی گئی تھی اس کے اوپر کام کیا۔ اس میں جو سب سے بڑی ایک چیز تھی جو ڈاکٹر صاحب نے ڈائگنوز کیا کہ تقریباً 40 سال سے والدہ صاحبہ جو بیڑا جسے ہم نسوار بولتے ہیں وہ رکھتے آ رہے تھے، تو فوراً انہوں نے کہا کہ یہ اسے چھوڑ دیں۔ جو سب سے بڑی پرہیز تھی وہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں جس میں یہ تھا کہ آپ روٹی کا استعمال نہ کریں، اس کی بجائے مکئی کا جو آٹا ہے اس کی روٹی بنا کے استعمال کریں۔ جو دوسری تمام پرہیزیں تھیں جو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہمیں باقاعدہ ایک چارٹ بنا کے دیا گیا تھا، اس کے مطابق ہم کرتے رہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ جو ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ 3 سٹنٹ ڈلنے چاہیے، جو ڈاکٹرز ہمیں یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ ان کی ہارٹ سرجری کروائیں، ان کا مشورہ اور اسی کے مطابق دوسری سائڈ سے ڈاکٹر جوید سبزواری صاحب نے جیسے ہمیں گائیڈ کیا، جیسے ہمیں اس کی پریکیورمنٹس بتائیں، اس کے مطابق یہ ان کا جو لائحہ عمل تھا وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ثابت ہوا۔ تو میں سجیسٹ کروں گا کہ کبھی بھی آپ سٹنٹ ڈلوانے کا فیصلہ کرنے سے پہلے یا آپ ہارٹ سرجری کروانے سے پہلے ضرور اس حوالے سے کم از کم یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ لینے سے پہلے ضرور سوچیں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس کے بغیر بھی جیسے میری والدہ صاحبہ کا پریکٹیکل ہے تو پیشنٹس ریکورز ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے جو مین چیز جو کام کرنے والا ہے وہ ایک پرہیز ہے، اگر اس کے مطابق اپنا لائف سٹائل وہ بدل لیتے ہیں تو ان کے لیے زبردست ہے کہ وہ ریکور ہو سکتے ہیں۔ ایک چیز جو ہمارے ہاں پیشنٹس میں دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف سے جو نسخہ دیا جاتا ہے، جو میڈیسنز ریفر کی جاتی ہیں، ان میڈیسنز کا پراپر طریقے سے استعمال بھی نہیں کیا جاتا، اور دوسری طرف سے جو دیہاتوں کے اندر یا ہمیں مختلف ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ہم ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔
تو ہماری سبمیشن یہ ہے کہ ہمیں کم از کم اس طریقے سے جو ٹوٹکے ہیں ان کی طرف بھی نہیں جانا، اور جو میڈیسنز بتائی جاتی ہیں ان کا پراپر طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور جو پرہیز بتائی جاتی ہے اس پرہیز کو بھی فالو کرنا ہے۔ ہم نے ان کی ان وجوہات کو کنٹرول کیا جس کی وجہ سے ان کو دل کی تکلیف ہوئی تھی، اور ان کی مین وجہ تھی نسوار کا استعمال۔ یہ بہت زیادہ نسوار کا استعمال کرتی تھی، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو خواتین ہمارے پاس ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتی ہیں، یا انجائنا کے ساتھ آتی ہیں، یا ہارٹ فیلئر کے ساتھ آتی ہیں، خاص طور پہ جو گاؤں دیہات سے آتی ہیں، ان میں سے اکثریت یا تو تمباکو کا استعمال کرتی ہے یا وہ نسوار کا استعمال کرتی ہیں۔ نسوار ایک نہ جلنے والا تمباکو ہے۔ ہم ہمیشہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ نسوار کو لوگ یہ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں کہ شاید اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ بہرحال پھر ان کو پورا پلان دیا، ان کی مینجمنٹ کی گئی، اور آج یہ آپ کے سامنے ہیں، ان کی باتیں سنیں۔ میں نے پہلے مسئلہ جتوں شروع ہویا، پہلے مینوں انج لگنا میرے دل دے اتنے نہ کسی نے اتنا بہت وزن زیادہ رکھ دیتا، تو وہ اس بعد میرا ساہ رک بنا ہے۔ میں آخنی ہے گیس دی وجہ تو میں بوتل پی لینی، ویسے کوئی چیز کھا لینی تو اس نال کوئی فرق بن جانا۔ تو پھر اچانک جس لیے یہ زیادہ طبیعت خراب ہوئی نا، تو پھر میں بچے گھر ہے میرے، وہ میں لے کے گیا، تو وہ ساہیوال تو بعد میں لاہور آئی ہوں۔ پھر ڈاکٹر نے یہی جس ڈاکٹر کو اسی آئے ہیں ایچوگرافی کرائی، اس نے آکھا فوری کراؤ، فوری جتنا جلدی ہو سکتا تسی یہ بندوبست کرو، تسی یہ تین بال باندھ یہ کراؤ۔ میں نے بیٹے کو کہا میں نے نہیں کروانا، وہ پھر نہیں کروایا۔ تو پھر اس ڈاکٹر نے پاس ہے ساڈا فیملی ڈاکٹر ہے، جس آکھا ہوئے بھی تسی اس ڈاکٹر کو ونجو۔ پھر اس بھائی اور کو آئے ہیں کہ اللہ دا لاکھ واری شکر ہے، 7 ماہ ہو گئے بالکل میں بیڑا بھی چھوڑ دیتا، جیڑی پرہیز نہ کی وہ کیتی، جیڑی دوائی نہ دتی وہ کھادی باقاعدگی نال۔ تو ہن اس وقت ماشاءاللہ میں اللہ دا شکر ہے میں ٹھیک۔ آج پھر میں بھائی اور کو آئی ہوں چیک اپ واسطے۔ اگر دل کے مریض ان تمام وجوہات کو کنٹرول کر لیں جن کی وجہ سے دل کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں، وہ ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ انہیں نہ ضرورت ہے انجیوپلاسٹی کی، نہ اسٹینٹس کی، نہ بائی پاس کی، اور وہ اپنی زندگی اتنے بھرپور انداز میں گزاریں گے اگر ان تمام ہدایات پر عمل کریں جو ہم وقتاً فوقتاً ان کو دیتے رہتے ہیں۔ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں بند کر دیں، نسوار کا استعمال کرتے ہیں بند کر دیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں بند کر دیں۔ اپنے خون میں شوگر کی مقدار پہ نگاہ رکھیں۔ آپ کے خون میں شوگر کی مقدار 100 اور 140 کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ اپنے خون میں چکنائیوں پہ نگاہ رکھیں۔ آپ کے خون میں چکنائیوں کا تناسب اچھے کولیسٹرول اور برے کولیسٹرول کا تناسب 5 سے کم ہونا چاہیے۔ اپنے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار پہ نگاہ رکھیں، اپنے وزن پہ نگاہ رکھیں، اپنے غصے پہ نگاہ رکھیں، اپنی شخصیت کو مثبت بنائیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، سادگی اختیار کریں، گھر کے بنے ہوئے سادہ کھانے کھائیں، بند کر دیں یہ فاسٹ فوڈ، یہ بازار میں ملنے والے جھاگ والے مشروبات، یہ سرخ شربت جو ہم نہ جانے کب سے پی رہے ہیں کہ روح اور جان کی تسکین کے لیے سرخ شربت کا استعمال کیجیے۔ ان تمام چیزوں نے ہماری صحت کو خراب کیا ہے۔ پھر آپ روزانہ سیر کریں، ورزش کریں جتنی آپ کی قوت برداشت ہے، یوگا کریں، میڈیٹیشن، مراقبہ کریں۔ نماز بہترین مراقبہ ہے۔ پھر کچھ وقت باغ میں گزاریں، نیلے آسمان کو دیکھیں، پرندوں کی چہچہاہٹ سنیں، پھولوں کی خوشبو کو محسوس کریں۔ فضاؤں میں ایک خاص قسم کی مہک ہوتی ہے صبح کے وقت، اس کو محسوس کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سٹریس لیول کتنا نیچے آتا ہے، اور آپ ایک زندگی گزار سکتے ہیں بہترین انداز میں۔ آپ نے ان خاتون کے بیٹے کی باتیں سنی، اگر ان کی والدہ اتنے اچھے انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں تو دل کے تمام مریض بہترین انداز میں، صحت مند انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت یا ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔